تو فرمایا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور آپ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں نجات عطا کر دیں من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں نے دعا مانگی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں آپ اپنی رحمت کے طفیل کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو یہاں انہوں نے کوئی اپنے اعمال کا واسطہ نہیں دیا کہ ہمارے فلاں فلاں نیک اعمال ہیں، ہماری فلاں فلاں اچھی کارکردگی ہے، اس بنیاد پر ہمیں نجات دے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ یا مولا کریم آپ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، وحی بھیجی، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ آپ دونوں اپنی قوم سے کہیں کہ یہ مصر میں اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں، ٹھکانہ بنائیں مصر میں اپنے گھروں میں رہیں، گھروں میں رہیں، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر ابھی ادھر ادھر جانے کا، ہجرت کرنے کا وقت نہیں آیا۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنائیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس میں نماز قائم کریں۔ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ پچھلی امتوں کو عبادات کا معمول تو یہی تھا کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جو بھی عبادات دیگر تھی وہ اپنے عبادت خانے میں جا کر ہی عبادت کرتے تھے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عبادات سے روکنے کے لیے ان کے عبادت خانوں کو مسمار کر دیا، گرا دیا، اور مطلب نظام درم برہم کر دیا ان کے لیے۔ تو عبادات کے لیے ان کے عبادت خانے جب موجود نہ رہے تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم عبادت کیسے کریں؟ تو اس آیت میں رب کریم نے حکم فرمایا کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، گھروں میں ایک مخصوص مصلی بنائیں، جگہ بنائیں جہاں نماز پڑھیں۔ اور یہ بامر مجبوری ان کو اجازت دی گئی، ورنہ پچھلی امتیں جتنی بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کی امتیں آئی ہیں، ان کا مخصوص عبادت خانہ تھا، وہ وہاں عبادت کرتے تھے۔ یہ شرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو ملا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے پوری زمین مسجد ہے، یعنی جہاں چاہو آپ نماز پڑھ سکتے ہو، جدھر بھی ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، مسجد نہیں مل رہی، سڑک پاک ہو، اس پہ کوئی گندگی نجاست اپنے وجود کے اعتبار سے نہ ہو، زمین صاف ہو، آپ اپنا کپڑا بچھاؤ، جائے نماز ہے جائے نماز بچھاؤ، نماز پڑھو۔ صرف اس امت میں یہ حکم لاگو ہے کہ فرض نماز سنت مؤکدہ ہے کہ مسجد میں آ کر پڑھے، واجب کے قریب یہ حکم ہے۔ اگر اس میں بھی پھر اگر طبیعت زیادہ خراب ہے، آدمی مطلب مسجد نہیں آ سکتا، تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ دشمن کا خوف ہے تب بھی وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسجد گھر سے بہت دور ہے، آنے جانے میں حرج ہے، تب بھی گھر پڑھ سکتا ہے، یعنی اتنا اجازت پھر بھی ہے۔ اور یہ تو عموماً فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ آپ فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور سنت
اگر سنت نہیں پڑھتے تو نفلی گھر میں پڑھیں. جب آپ اور میں گھر میں نوافل پڑھیں گے تو اس سے ہمارے جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے ان کو ہماری زبان سے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اب ہم دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتا ہے، ہم رکوع کرتے ہیں وہ بھی رکوع کرتا ہے. ہم جو ہے نا جو نماز کے افعال دہراتے ہیں، اقامت الصلاۃ نماز کو قائم کرنے کے لیے جو ہم افعال دہراتے ہیں بچہ بھی وہی دہراتا ہے ہمارے ساتھ. ہم وضو کرتے ہیں، بچہ ہمیں دیکھتا ہے باپ کیسے وضو کر رہا ہے، وہ پھر ویسے وضو کرتا ہے. اب بچہ یہ ماں باپ کو دیکھ کر اعمال کر رہا ہے، لیکن تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ جو ماں باپ کے وہ بچہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ ماں باپ 2 نمبر کام بھی کرتا ہے، ماں باپ غلط کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے. تو پھر اس کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ ان کاموں میں رغبت پکڑ لیتی ہے، پھر وہ بھی 2 نمبر کاموں میں آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. زبان سے ہم اپنی اولاد کو کہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو، اس سے وہ متاثر نہیں ہوتا. جب ہم جھوٹ بولیں گے وہ بولے گا. زبان سے کہیں بیٹا گالیاں دینا بری بات ہے، ہم زبان سے گالیاں دیں گے وہ بھی دے گا. وہ ہماری زبان کی تبلیغ نہیں مانتا، وہ ہمارے عمل کی تبلیغ مانتا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے. ہمارے رہن سہن سے، ہمارے افعال سے، ہمارے معاشرت سے، ہمارے لین دین سے بچہ متاثر ہوتا ہے کہ میرا باپ لین دین میں کیسا ہے، بیٹا بھی ویسے ہوتا ہے. ہم نہیں کہہ دیتے اگر کوئی آدمی غلط کام کرے، ہم نہیں کہتے وہ نہ پیوئی میں آوے ادھر کی وے چنگا کرے جی پیوئی میں آول سے انہیں کو کیا چنگی دی امید سے ایک خاندانی ورثہ ہے کہ انہیں دی بدماشی کرن. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اور یہاں تک احادیث نبوی میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کی سنت گھر پڑھ کے پھر مسجد میں آئے، فرض یہاں پڑھے. اس بارے میں اہل اللہ نے لکھا ہے کہ رزق میں بڑی برکات ہوتی ہے، گھر میں جو رزق کی تنگی ہوتی ہے یہ دور ہو جاتی ہے، بیماری امراض یہ چیزیں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں. جو فجر کی نماز کی سنتیں جو ہے کوشش کریں گھر میں پڑھیں. اور اس کے بہت سارے، یہ تو ایک رزق کی تنگی صحت یہ فوائد ہے، اس کے علاوہ بھی فوائد ہے. جب آپ گھر میں سنت پڑھیں گے صبح تو لازمی بات ہے کہ آپ تھوڑا جلدی اٹھیں گے. سنت پڑھیں گے تو آپ کو خبر ہو جائے گی کہ ہمارا بیٹا بیٹی بیوی نماز کے لیے جاگ چکے ہیں یا نہیں جاگے. تو وہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو دیکھیں گے کہ گھر کا سربراہ جو ہے اٹھا ہوا ہے، اعمال کر رہا ہے، ہم بھی اٹھیں، ان کو ہمت ہو جائے گی. جیسے ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. تو انہوں نے جا کر کسی اور اللہ والے سے مشورہ کیا، حضرت کیا کروں، بیٹا حافظ ہے نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا آپ اس کو کہو کہ مجھے تو نماز پڑھایا کر، مسجد میں مجھے نماز پڑھنے میں چس نہیں آتی، مزہ نہیں آتا. تو چند دن گھر میں آپ کو یہ نماز پڑھائے گا، پھر چند دن کے بعد آپ کہنا بیٹا آؤ آپ مسجد میں نماز پڑھیں. شروع ہو جائے گا اس طرح. اگر ڈنڈے کے زور پہ کام چلاؤ گے کام نہیں ہوگا، ڈنڈے سے کام نہیں ہوگا. کام ہوتا ہے حکمت عملی بصیرت کے ساتھ. اہل اللہ سے مشورہ کریں گے یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، کیا کرنا چاہیے، تو خیر خیریت والا راستہ ہوتا ہے. اور ہر بندے کا علاج ایک بھی نہیں ہوتا. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک بات سن لی اور سارے اسی کو. ایک آدمی کو بخار ہے، دوسرے کو بخار ہے، تیسرے کو بخار ہے، ہر ایک کو پیناڈال کام نہیں آتی. آپ یہ کسی اچھے ڈاکٹر سے جس کا تجربہ ہو سے پوچھیں، ہر ایک کو پیناڈال نہیں لگتی. کسی کے لیے جو ہے نا گولیاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں. اور اسی طرح گردے کا جو بیمار ہوتا ہے اس کے ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ اس کو گردے کی تکلیف ہے. اس گردے کی
اس تکلیف کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں، اس وجوہات کے اعتبار سے اس کی دوائی ہوگی۔ صرف درد ہے اس وجہ سے اس کو دوائی دے دو، بسا اوقات گرمی کی وجہ سے انسان کے گردوں میں تکلیف ہوتی ہے، بسا اوقات جو ہے معدے میں یا قبض کی وجہ سے، بہت دیگر ساری وجوہات ہیں، ان کی وجوہات کی وجہ سے اگر وہ ہوتا ہے تو اس کی دوائی بھی اس اعتبار سے ڈاکٹر تجویز کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو نبض دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرض کی تشخیص کرے، پھر دوا تجویز کرے۔ ایک ہی دوا ایک ڈاکٹر کی لکھی ہوئی استعمال کیے جا رہے ہیں، مرنے کے پر بھی پہنچ جاتا ہے کبھی کبھی مریض، ہر وقت تکا نہیں لگتا۔ بندے تکا لگانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تکا نہیں لگانا چاہیے۔ تو اسی طرح روحانی امراض میں، باطنی امراض میں بھی ایک جیسی دوا نہیں کام کرتی۔ یہ دوا ہوتی ہے کہ اس اللہ والے نے اس کو یہ دوا دی کہ آپ اپنے بیٹے کو یوں کہیں اور اس طرح وہ آپ کو نماز پڑھائے، پھر جب کچھ دن گزر جائے پھر اس کو کہنا بیٹا آپ مسجد میں چلیں۔ یہ علاج ہو رہا ہے، لیکن ہر مریض کا ایسا علاج نہیں ہے۔ مریض کا علاج مختلف بھی ہوتا ہے نا، تشخیص کرنی پڑتی ہے کہ نماز سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں کیا اس کو خواب و خیال ہے کہ رات کے 1 بجے تک معشوقوں سے فون پہ بات کرتا ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ صبح اس کی شلوار ہی خراب ہوتی ہے۔ اگر حضرت صاحب کچھ نہیں ہوتا، میرے دادا پیر فرماتے تھے خاتون سے معشوق سے بات کر رہا ہے شلوار خراب نہ ہو، یا تو یہ مرد نہیں ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کمینہ ہے یہ۔ اگر یہ سچ بول رہا ہے تو پھر سچ یہ ہے کہ جوان ہو، سگنل مل جائے اور اندر نفس حرارت نہ کرے۔ اگر میں بھیڑ بڑی ہوئی ہے، اپنی بھیڑ کو جانتا کر نہیں بھیگا تھا بھی نہیں، بھیڑ کو بھیڑ بڑے کھڑی، دوسروں کی بہن کو اگر بہن بنایا ہے تو پھر اسے بات نہ کر۔ سب مسلمان عورتیں میری بہنیں ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کی طرف گندی نگاہ نہ اٹھا کر دیکھوں۔ یہ ہے غیرت کا تقاضا۔ یہ تو بغیرتی ہے کہ تم میری بہنیں ہیں، بس گالی ملئی پہ بل سون کی تھی پہ بل گھر بجا کھڑے۔ تو بہرحال فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، أَن تَبَوَّآ، کہ تم ٹھکانہ پکڑو، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے ساتھ، کہ اپنی قوم کو بھی کہو کہ ٹھکانہ پکڑو، بِمِصْرِ بُيُوتًا، جو مصر میں آپ کے گھر ہیں نا یہی، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ متعین کرے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں گے، اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق